دین کے حوالے سے جو آپ بات کریں اگر میں بتا رہا ہوں وہ اس کے اندر کوئی مشکل نہیں، وہ حق ہے. ان کی کتاب کے اندر اگر یہ لکھا کہ حضرت موسیٰ نے معاذ اللہ شراب پی اور شراب پینے کے بعد یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کام کیا، اگر اس کو ہم بتا رہے ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا جو سب کے ساتھ جو سب سے زیادہ وہ ایکوالٹی اور جسٹس کا ٹاپک آ جائے گا انشاءاللہ. اگر کبھی موقع ملا میں آپ کو بتاؤں گا. جو ایکوالٹی اور جسٹس کا کانسیپٹ ہم نے رکھا ہوا نا وہ اسلام امریکائی ہے. ہم ایکوالٹی اور جسٹس میں اسلام امریکائی جو امریکن اسلام ہے اس کے حامی ہیں اور اس کے طرفدار ہیں. جو اسلام ناظر محمدی کے لیے جسٹس اور ایکوالٹی کا کانسیپٹ ہے نا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مولانا صاحب آپ فرمائیں ہندو اور سکھ نجس ہیں، کیا ان سے دوستی رکھنا جائز ہے؟ اگر دوستی رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ روابط رکھ سکتے ہیں. مثلا ہمارا کو ورکر تھا سکھ ہے تو وہ بارش ہوئی تو ظاہر ہے مشکل ہو جاتی ہے نجاست کے حوالے سے. ہم انہیں ان کے گھر چھوڑنے کے راستے میں کچھ باتیں کرتے رہے، ان کو بڑے وہ متحیر ہو گئے، ان کے اندر تحول آ گیا، یعنی چینج آ گئی، وہ ایموشنل ہو گئے تو دروازے کے پاس ہی انہوں نے ہمیں پکڑ لیا، ہاتھ دے دیا نا. اب بارش ہو رہی تھی، وہ بھی بھیگے ہوئے تھے، ہم بھی بھیگے تو کافی دیر ہم سے گلے لگ کے روتے رہے. اب مشکل ہمارے لوگوں کی ظاہر ہے کہ گاڑی میں بیٹھنا ہے، گھر جانا ہے، جاب سے فارغ ہو، ظاہر ہے کہ میں نجس ہو گیا، میرے کپڑے نجس ہو گئے سب کچھ. ابھی کہ میں گھر گیا، جا کے شاور لیا، کپڑے جو ہے واشنگ میں رکھے، گاڑی کو جو ہے وہ تھوڑا سا وائپ ڈاؤن کر دیا، ٹھیک ہے. اب ان کے ساتھ دوستی رکھنے کے کچھ آپ کو یعنی مسائل سے گزرنا پڑے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے بات چیت نہ کریں، دوستی نہ رکھیں. جہاں پہ میں نجس ہو گیا خدا نے یہ بھی بتایا کہ طاہر کیسے ہونا. ٹھیک ہے، میں نجس ہو گیا، مجھے خدا نے بتایا طاہر کیسے ہونا، میں طاہر ہو گیا. اب وہ شخص ہر عید پہ مجھے فون کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی کرے نہ کرے، ہر عید پہ، عید الاضحیٰ پہ، عید الفطر میں ان کا فون کال جو ہے وہ ضرور آتا ہے. حسن جی عید مبارک. ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارا. اب اگر ہم یہ پورٹریٹ کرنا لگتے ہیں کہ جی یہ تو ہندو ہے، یعنی کئی لوگ مولانا سے زیادہ مقدس ہوتے ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ مولانا سے بھی زیادہ مقدس ہو جاتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ کئی لوگ تو رسول سے بھی زیادہ مقدس ہیں آج کے زمانے میں. یعنی رسول 40 سال کافروں کے درمیان میں رہے، اور کئی لوگ جو ہیں وہ یعنی رسول سے بھی زیادہ مقدس ہو جاتے ہیں. نجاست و طہارت کے معاملے میں، مکروہات کے معاملے میں، مباحات کے معاملے میں بہت زیادہ مقدس ہو جاتے ہیں. آپ کا تقدس تب تک ٹھیک لگتا ہے جب آپ اپنی جگہ پہ رہ کے مقدس بنتے ہیں. اس سے زیادہ بننے کی کوشش کریں گے فائدہ نہیں. وہ انسان ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، نجس ہے، وہ نجاست اس کی ہماری پروٹیکشن کے لیے، اس کے ساتھ اس کا کوئی نہیں ہے، ہماری پروٹیکشن کے لیے. ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. خدا نے بتایا کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ خدا ان سب باتوں کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. جلدی سے بتائیں. دیکھیے ایک جملے میں حلال گوشت یہ مسئلہ 1-2 منٹ کے البتہ یہ جملہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جتنی آپ جستجو کریں گے اتنا آپ پھنسیں گے. اور میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں اس بات کو اپنے بھائی بہنوں سے جو بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہو کے، مقدس ہو کے، تقدس کے بہت زیادہ بالا مرتبے پہ جا کے جستجو کرتے رہتے ہیں، وہ سب باقی کے لوگوں کی زندگی کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں. اپنے تقدس کو کنٹرول میں رکھیں. جب خدا نے کہا کہ زیادہ جستجو نہیں کرنی تو
تو زیادہ جستجو نہ کریں. ورنہ میں آپ کو یہ بات لکھ کے ابھی دے سکتا ہوں کہ آپ ٹیپ سے یہاں اس ملک کے اندر پانی نہیں پی سکیں. ہم جس سمت میں جا رہے ہیں نا، حتیٰ آپ ٹیپ سے پانی نہیں پی سکیں گے. آپ جتنی جستجو کریں گے آپ کو پتہ لگے کہ وہ چیزیں بھی جو حلال ہیں، جو آپ کی گروسریز ہیں، جو آپ کا دودھ یہاں سے لے کر آتے ہیں، جو یہ ساری چیزیں، اس کے اندر بھی نجاست جو ہے نا وہ ملی ہوئی ہے. آپ یہ بات تسلیم کر لیں، آپ شیطان کے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ چاہ رہا ہے اس کے ہر ایک چیز جو آپ کھائیں گے اس میں نجاست ہے. ایک ایک چیز میں نجاست اس نے ڈالی ہوئی ہے، جان کے ڈالی ہوئی ہے. کیونکہ اس نجاست کا افیکٹ ہوتا ہے، اور جس افیکٹ کی وجہ سے یہ آپ پوری دنیا میں اس کو اپنا وہ کنٹرول رکھ سکتا ہے. اگر لوگوں کے پیٹ میں جو حلال کھانا چلا جائے نا، شیطان ان کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا. کہ جن کے پیٹوں میں حرام کھانا جا رہا ہے انہیں کے اوپر کنٹرول کر رہا ہے. وہ ہم پہ بھی کنٹرول رکھے ہوئے، یہاں پہ پوری دنیا میں کنٹرول رکھے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ حرام اور نجس اس نے ملاوٹ کی ہوئی ہے ہر چیز میں. یہ کانسپریسی تھیوری نہیں ہے. آپ اب جتنا جستجو کرتے رہیں، آج نکلوا لیں، 40-50 سال کے بعد آپ اس ٹیپ سے پانی نہیں پی سکتے. آپ جو یہ گوشت لیتے ہیں، ابھی یہ سلاٹر اس کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چکن ہوتا ہے اس کے اندر وہ پانی بھرتے ہیں، انجیکٹ کرتے ہیں پانی کو. اس کے بعد اس پانی کو اس کے اندر رکھنے کے لیے وہ پروٹین اس کے اوپر چھڑکتے ہیں، جو کہ پگ کے گوشت سے آتی ہے. پگ کے گوشت سے جو آئی ہوئی پروٹین ہوتی ہے وہ اس کو، اس پانی کو جو ہے وہ سیو کرتی ہے، اس سے اس کا وزن بڑھتا ہے. آپ کریں کس چیز کی بات کریں گے؟ سلاٹر کی بات کریں گے، ہینڈ کے ساتھ بات کریں گے، یا اس کے بارے میں بات کریں گے؟ بہت زیادہ جستجو صحیح نہیں ہے. اگر ممالک میں رہنا ہے اور یہاں پہ رہ کے امام زمان کے آنے کی زمینہ سازی کرنی ہے، اور یہاں پر رہ کے اپنے پیسوں کو جمع کر کے دوسروں کی مدد کرنی، جس طرح سے اب سیلاب آیا ہوا ہے، یا باقی فلسطین کے اندر یا عراق کے اندر یا لبنان کے اندر یا جہاں جہاں پہ بھی ہمارے مستضعفین ہیں، ان کی مدد اگر یہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. پھر آپ کے یہاں کے رہنے کا مقصد ہے. پھر وہ جب سب نجاست کھانی اور ان سب مشکلات سے گزرنا اور سب کچھ جسٹیفائبل ہے، لیکن اس کے بغیر یہاں پہ رہنا اور یہ سب نجاست اور سارے عرض کے اندر رہنا. آپ نے چپس اٹھائے، ہو سکتا ہے کسی نے وہاں پہ رکھے ہاتھ میں جو ہے وہ گڑ کر کے اس نے کر دیا. آپ نے بھی جب چپس اٹھائے وہ کیا، وہ پیکٹ کو لگایا، اب آپ کے ہاتھ میں نجس ہو گیا. آپ نے تو نہیں سمجھا کہ نجس ہو گیا. اب آپ نے ہانڈی پکائی، ساری ہانڈی نجس ہو گئی. یہاں پہ اگر رہنا اور یہ سارے مسائل کے ساتھ کرنا ہے تو پھر وہ جو دو کام ہم نے آپ سے عرض کیے وہ کریں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے اتنی مشکلات کو گزارنے کا. اللہ تعالیٰ خدا کرے گا کہ ہم ایسے کوشش کریں گے. امام کر دے انسان